تھی جب 11 محرم کا سورج کربلا کی زمین پر طلوع ہوا تو پھر کیا ہوا؟ وہ اللہ اکبر دکھ اور تکلیفوں کا ایسی گھنگور گھٹائے لے کر آیا کہ شاید قیامت تک کوئی اس کو بھول نہ سکے۔ اللہ اکبر، خیمے تو جل چکے تھے، دوپٹے تو چھینے جا چکے تھے، جلے ہوئے خیمے کی تنابیں سیدہ زینب اپنے سر کو چھپا رہی تھی، اس جلے ہوئے خیموں کی تنابوں سے سیدہ زینب اپنا سر چھپا رہے، شہربانو اپنا سر چھپا رہی تھی۔ اللہ اکبر، یہ حالات تھے۔ جب دن نکلا تو عمر سعد نے اور عمر بن سعد نے اور شمر نے جو ہے وہ اپنے لاشوں کو، جو اس کے ماننے والوں کی لاشیں تھی، اس کی فوج کی اکٹھا کیا اور ان پہ جنازہ پڑھی، ان جہنمیوں پہ جنازہ پڑھی، اور اس کے بعد پھر ان کو دفن کیا، اور اہل البیت کے ان شہزادوں کی جنتی جوان کا لاشا ایسے ہی کٹا پیٹا پڑے رہنے دیا اور ان کے سروں کو نیزے پر اٹھایا، اور اس کے بعد پھر اللہ اکبر حالت یہ کی امام زین العابدین جس میں اٹھنے کی طاقت نہیں تھی، اللہ اکبر لوہے کا توق جس میں نوکیں نکلی ہوئی تھی امام زین العابدین کے گلے میں ڈالا، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پیروں میں بیڑیاں ڈالی، اور پھر بیویوں کے ہاتھوں کو باندھ دیا گیا اور اونٹوں کی ننگی پیٹھ پر نبی کی شہزادیوں کو بٹھایا۔ سیدہ زینب نے کہا ظالموں، میرے نانا نے تو حاتم تائی کی بیٹی کو ننگے سر دیکھ کر اپنی چادر اس کے سر پہ ڈالی تھی، ایک کافر کی بیٹی کے سر کو میرے آقا نے برہنہ دیکھنا پسند نہیں کیا اور اپنی چادر اس کے سر پہ ڈالی۔ تم نہ کلمہ پڑھ کے نبی کی بیٹیوں کو تم نے چادر چھین لی، اب اونٹوں کی ننگی پیٹھ پہ بٹھاتے ہو، اور اس کی نکیل، اونٹوں کی نکیل امام زین العابدین کے ہاتھ میں دی جاتی ہے، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پیروں میں بیڑیاں، چلنے کی طاقت نہیں، گلے میں توق ہے، جب چلنے سے رکنا چاہتے ہیں تو تڑپا دیا جاتا ہے، بے چین کر دیا جاتا ہے، بے قرار کر دیا جاتا ہے۔ جب کٹے ہوئے سروں کو نیزے پہ دیکھا سب تڑپ گئے، بلبلا اٹھے، اور جب یہ قافلہ اہل بیت نبوت کا ان کٹی پٹی لاشوں کی طرف آیا تو سیدہ زینب نے مدینے کی طرف رک کر کے کہا واہ محمدہ، واہ محمدہ، واہ محمدہ، یا رسول اللہ آپ پر فرشتوں کا درود ہو، آپ پر اللہ کا درود ہو۔ آقا آئے دیکھے میدان کربلا میں آپ کا حسین جس کے لیے آپ سجدے طویل کرتے تھے، آج اس کی لاشیں کٹی پٹی پڑی ہے، بے گورو کفن ہے، نہ کفن ہے نہ دفن ہے، یا رسول اللہ نظر فرمائیں۔ سیدہ زینب ایسا روئی، ایسا تڑپی کہ دوست و دشمن سب کی چیخیں نکل گئی۔ اس کے بعد اللہ اکبر اونٹوں کی ننگی پیٹھ پر امام زین العابدین کے ہاتھ میں نکیل ہے، بیویاں اونٹوں کی ننگی پیٹھ پر ہے، اور یہ قافلہ کوفے کی طرف روانہ ہوتا ہے، سروں کو آپس میں بانٹ لیا گیا ہے۔ جب کوفے کے قریب پہنچے تو کوفے کے قریب پہنچنے کے بعد ایک جنگل میں اس قافلے کو روک لیا کہ ابھی رات کا ٹائم ہے، رات میں جائیں گے تو کوئی دیکھ نہیں پائے گا۔ انہوں نے کوفے کو سجایا، شادیانے خوشی کے بجائے ڈھول تاشے بجائے، اور کوفے کو آراستہ کیا، جشن کا سما تھا، کوفے میں اعلان ہو رہا تھا کوفہ والو، جو لٹیرے تھے، ڈاکو تھے، حکومت کے باغی تھے، ان کو ہم نے قتل کر دیا، ان کے سر کاٹ کے لا رہے ہیں، ان کا تماشا دیکھنے تو آؤ، ان کی بیویوں کو ہم نے جو ہے چادریں چھین لی، ان کا تماشا دیکھنے تو آؤ۔ پورے کوفے کے اندر لوگ چھتوں پہ، عورتیں چھتوں پہ چڑھ گئی، مرد جو ہے وہ رستوں میں جو ہے وہ اتنے بھر گئے کہ تل رکھنے کو جگہ نہیں تھی۔ اللہ اکبر، اور پھر وہاں پر جو ہے وہ جب سارا انتظام ان لوگوں نے کر لیا تو پھر جو ہے وہ اہل البیت کو کوفے کے اندر داخل کرایا گیا، بازار لے لے کر کے پھرایا گیا، سروں کو، ان بیبیوں کو۔ بی بی سیدہ زینب نے اپنے سر کے بالوں کو چہرے پہ ڈال کے پردہ کیا۔ ہائے پردے کا کیا انداز تھا، کیا مزاج تھا کہ چہرے پہ پردے کے لیے اب کوئی کپڑا نہ تھا تو بالوں کو آگے کر لیا، سر جھکا لیا، سجدے کی کیفیت بنا لی سواریوں پر۔ اللہ اکبر، جب کوفے والوں نے یہ منظر دیکھا پہچان نہ سکے تو کچھ عورتوں نے جو ہے اللہ اکبر روٹی کے ٹکڑے پھینکے، کھجور پھینکی،
کچھ پھینکا اور کہا صدقہ صدقہ. تب سیدہ زینب نے تڑپ کر کہا اللہ اکبر کہ ہم صدقہ کھانے والے لوگ نہیں ہیں، ہم آل محمد ہے، آل رسول ہے، اہل بیت ہیں، ہم پہ صدقہ حلال نہیں ہے، یہ اپنا صدقہ واپس لو. اللہ اکبر. یہ اس طرح کی بات ہوئی. ایک خاتون تھی وہ اہل بیت کی چاہنے والی تھی. اللہ اللہ. تو اس نے چونکہ چھت پر تھی اور اونٹوں پر یہ شہزادیاں تھی، ایک خاتون نے کہا اے بچی میں تجھے پانی دوں گی، تو پانی کے لیے تڑپ رہی ہے، میں تجھے پانی دوں گی، لیکن میری کچھ مرادیں ہیں تو دعا کر کے میری مراد پوری ہو جائے. سیدہ زینب نے کہا پانی لینا نہیں لینا سکینہ اپنی مرضی ہے، لیکن چونکہ اس نے مراد ڈالی اپنے پاس، اس سے پوچھ اس کی مراد کیا ہے، پہلے مراد پوری کر دو سکینہ، پہلے سکینہ مراد پوری کر دو اس کی. تو اس وقت اس خاتون نے کہا اے بچی دعا کر، کیونکہ قیدیوں کی دعا اللہ قبول کرتا ہے، دعا کر کہ میرے بچے تیری طرح کبھی یتیم نہ ہو، کبھی بے آسرا اور بے سہارا نہ ہو. اور دوسری میری تمنا یہ ہے کہ ایک مرتبہ میری آقا زادی سیدہ زینب کا مجھے دیدار ہو جائے، اور ایک مرتبہ میرے آقا زادے سیدنا امام حسین کی مجھے زیارت نصیب ہو جائے، بس اتنی دعا کر دے میری مراد پوری ہو جائے. تو سیدہ زینب نے چہرے سے اپنے بالوں کو ہٹایا اور فرمایا اے مراد مانگنے والی، جس کو تو آج قیدی دیکھ رہی ہے وہی زینب بنت فاطمہ ہے، اور جو سر نیزے پہ دیکھ رہی ہے وہی حسین ابن علی ہے. اللہ اکبر. اس کی چیخ نکلی اور وہ بے ہوش ہو کے زمین پہ گر گئی. المختصر وہ قافلہ پھرا پھرا کر کے آخرکار کوفہ کے دارالامارت میں گورنر ہاؤس میں لایا گیا. اللہ اکبر. سیدہ زینب پاک پرانے کپڑوں میں ملبوس ہیں، حیرت سے جو ہے وہ بیبیوں کا چہرہ تکتی ہے، بیبیاں حیرت سے ان کا چہرہ تکتی ہے. ابن زیاد بدنہاد بانی فساد، اس نے امام کے سر کو تشت میں رکھا اور چھڑی سے مارنے لگا، گستاخی کرنے لگا. صحابی رسول حضرت سیدنا زید بن ارقم موجود تھے. زید ابن ارقم نے کہا ابن زیاد و ابن مرجانہ، میں نے انہی لبوں کو رسول اللہ کو چوستے دیکھا تھا، چومتے دیکھا تھا، تو بے ادبی کر رہا ہے، توہین کر رہا ہے. ابن زیاد نے کہا او بڈھے، اگر تو بوڑھا ہو کر سٹ نہ گیا ہوتا تو میں تجھے قتل کر دیتا. فرمایا تجھے میرے بڑھاپے کا خیال ہے اور رسول اللہ کی نسبت کا تجھے کوئی خیال نہیں. غصے سے اٹھے فرمایا او کوفہ والے بدبختو، تم نے ابن مرجانہ کو اپنا امیر بنایا، رسول اللہ کے شہزادوں کو اس نے قتل کیا، شہید کیا. یاد رکھو یہ تمہارے شریفوں کو قتل کرے گا، تمہارے ذلیلوں کو غلام بنائے گا. آج کے بعد تم غلام بن گئے. اس کے بعد سیدہ زینب پاک کی طرف وہ مخاطب ہوا اور مخاطب ہونے کے بعد کہا اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے جو ہے وہ یزید کو امیر المومنین کو عزت دی، کامیابی دی، اور معاذ اللہ ثم معاذ اللہ قذاب ابن قذاب حسین ابن علی کو اللہ نے شکست دی. سیدہ زینب تڑپ گئی. فرمایا تو قذاب، تیرا باپ قذاب. حسین ابن علی کو اللہ نے ان کے مقدر میں شہادت لکھی تھی، سو وہ شہید ہو گئے. اور اس کے بعد امام زین العابدین کی طرف مخاطب ہو گئے. کہا یہ کون ہے؟ تو کہا یہ حسین کا بیٹا ہے، اس کو نہیں قتل کیا، اس کو بھی قتل کرو. اللہ اکبر. سیدہ زینب لپٹ گئی، اگر اس کو قتل کرے گا تو پھر مجھے بھی قتل کر. اس طرح سے پھر سیدہ زینب پاک نے کوفہ کے دارالامارت کے اندر ایسا زبردست خطبہ دیا کہ کوفہ کے لوگ لرز گئے اور خوب روئے. جب پتا چلا کہ کیا سلوک کیا گیا، سیدہ زینب نے کہا کوفہ والو، میرے بھائی کو خط لکھ کے بلایا، تم نے دھوکہ دیا، تم نے ابن زیاد کے کہنے میں آئے، یزید کے کہنے میں آئے. خدا تمہیں ہمیشہ روتا رکھے، رلاتا رکھے، تم ہمیشہ اسی طرح روتے رہو، اسی طرح تم سینے پیٹتے رہو. سیدہ زینب نے ان کے لیے بات فرمائی اور تمہارا رونا خون حسین کا بدل نہیں ہو سکتا، تمہارا بلبلانا حسین کے خون کے دھبے جو تم پہ لگے ہیں وہ کبھی نہیں دھل سکتا ہے. اس کے بعد چند دن تک کے حضرت سیدنا امام زین العابدین اور ان لوگوں کو قید میں رکھا گیا. وہ بڑی لمبی داستان ہے، انشاءاللہ اللہ نے زندگی دی پھر کبھی عرض کریں گے. پھر یزید کا حکم آیا تو یزید کے حکم پر پھر یہ قافلہ کوفہ سے ایسے ہی جو ہے وہ دمشق کی طرف روانہ ہوا. تقریباً 19 منزل قیام کیا کوفہ سے دمشق تک. 19 منزل، الگ الگ منزل کی الگ الگ داستان مورخین نے لکھی ہے، لیکن بس میں اتنا عرض کرتا ہوں یہ کہ
جب وہ قافلہ جا رہا تھا تو دیکھا ان لوگوں نے کہ ایک گرجا پر شعر لکھا ہے کہ جنہوں نے حسین کو قتل کیا کیا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ حسین کے نانا کی شفاعت ان کو ملے گی؟ تو وہ حیرت زدہ ہو کر پوچھا یہ شعر کہاں کا ہے، کس نے لکھا؟ تو وہ راہب نے کہا کہ میں نے میرے باپ داداؤں سے سنا کہ یہ پہلے سے لکھا ہوا ہے، بلکہ نبی آخر الزماں کی ولادت سے بھی 500 سال پہلے سے یہ شعر اس گرجا پہ لکھا ہوا ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر اس کے بعد آگے بڑھے، ایک جگہ پر رکے تو ایک راہب وہاں رہتا تھا۔ اس راہب نے کہا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ تو کہا یہ باغی لوگ تھے، راستہ لوٹتے تھے، راستہ مارتے تھے، اس لیے ہم نے ان کو قتل کیا، ان کی عورتوں کو جو ہے وہ ہم نے قیدی بنایا، اب ہم اس کو لے جانے یزید کے پاس، اس کے دارالامارت کے اندر، اس کی دمشق کے اندر لے کر کے جا رہے ہیں۔ اتنا سنا تو امام علی مقام کا سر اس نے دیکھا تو دیکھتے ہی رہ گیا، کہ یہ کس کا سر ہے؟ تو کہا یہ حسین ابن علی کا۔ کہا وہ علی وہی جو تمہارے نبی کے داماد ہیں؟ ہاں وہی۔ کہا علی کا بیٹا لٹیرا کیسے ہو سکتا ہے؟ علی کا بیٹا رامار کیسے ہو سکتا ہے؟ تم جھوٹ بولتے ہو۔ اور پھر کہا کہ 10,000 درہم کچھ میری زندگی بھر کی کمائی ہے، وہ پیسے لے لو، وہ درہم لے لو، اور مجھے یہ سر ایک رات کے لیے دے دو۔ پھر وہ رات کے لیے، چونکہ وہ تو لالچی کتے تو تھے ہی خبیث، انہوں نے سر دے دیا، 10,000 درہم لے لیے۔ اس نے سر دھلا اور جو ہے وہ چہرے کا غبار صاف کیا، خوشبو لگائی، اور رات بھر کھڑا رہا تو کیا دیکھا؟ سر امام سے لے کے آسمان تک نور ہی نور ہے۔ پھر کہا امام آپ نبی کے نواسے ہیں، آپ بتائیں میں نے آپ کی خدمت کی ہے، اس کا کچھ صلہ عطا کر دیں۔ امام کے مبارک لبوں کو جنبش ہوئی، فرمایا کلمہ پڑھو، نانا کی امت میں داخل ہو جاؤ۔ وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوا، اور وہ مسلمان ہو کر وہ گرجا پھر مسلمانوں کے عبادت خانے میں تبدیل ہوا، ابھی بھی موجود ہے جو ہے وہ ملک شام کے اندر وہ گرجا، اب تو گرجا نہیں ہے مسجد ہے۔ میں ملک شام میں وہاں گیا ہوں، اور وہاں ایک پتھر رکھا ہوا ہے، جس پتھر پر اس نے سر رکھا تھا اس سر پر اب بھی خون حسین کا اثر ہے۔ 2005 میں جب میں گیا تھا تو میں نے وہ دیکھا، سوکھا ہوا دیکھا۔ لوگ کہتے ہیں کہ وہ کربلا کے ایام میں یعنی محرم کے دنوں میں وہ جو ہے تازہ ہو جاتا تھا، لیکن ابھی ایسی کوئی کیفیت میں نے نہیں پائی، نہ میں نے سنا، البتہ وہ خون کا اثر میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، اتنا ضرور ہے 2005 میں میں نے دیکھا۔ تو پھر اس کے بعد وہ قافلہ جو ہے مزید آگے بڑھا، آگے بڑھنے کے بعد یہاں ایک بات بڑی خوبصورت آ گئی، یاد آ گئی تو عرض کر دوں، کیونکہ مجھے اس لٹے ہوئے قافلے کو پھر مدینہ منورہ تک بیان کرنا ہے اور بہت جلدی جلدی چلنا ہے، ٹائم جو ہے ختم ہونے کے بالکل قریب ہے، جو ہمیں ٹائم دیا گیا وہ ٹائم ختم ہونے کے قریب ہے۔ سن لیجئے 25واں سال تھا تو ہم نے سوچا کہ مدینہ منورہ تک یہ قافلے کی داستان بیان ہو جائے، ایک بار آپ کی میری مراد پوری ہو جائے۔ حالانکہ ہم بہت سے واقعات ابھی بھی چھوڑتے چل رہے ہیں، اختصار ہی سے کام لے رہے ہیں، بہت طویل داستان ہے کربلا کی، اللہ زندگی دے تو وہ سارے واقعات بھی آئندہ سالوں کے اندر آتے رہیں گے، باتیں ہوتی رہے گی۔ یہ قافلہ چلا، چلنے کے بعد جب دمشق کے قریب پہنچا، دمشق بھی کہتے ہیں، دمشق کے قریب پہنچا تو کیا دیکھا کہ ایک عورت آئی، اور وہ عورت آنے کے بعد اس نے قافلے والوں کو دیکھا، اور دیکھنے کے بعد کہا کہ اے شہزادیوں، اے نبی زادیوں، یہ میں تھوڑا سا کچھ کھانا لے کر کے آئی ہوں آپ لوگوں کے لیے، یہ کھانا آپ قبول کر لیں، یہ کھانا قبول کر لیں۔ تو اس وقت جو ہے وہ سیدہ زینب پاک نے پوچھا تمہیں کیسے پتا چلا ہم نبی زادیاں ہیں، ہم نبی کی اولاد ہیں؟ وہ کہا کہ میں سیدہ فاطمۃ الزہرا کی ایک کنیز تھی اور میں نے ان کی بڑی خدمت کی ہے، تو انہوں نے مجھے بتایا تھا کہ سن 60 ہجری کے بعد، سن 60 کے بعد جو ہے وہ ایک قافلہ آئے گا، اور اس میں جو اسیر اور قیدی ہوں گے وہ کوئی اور نہیں ہوں گے، وہ میری اولاد ہوں گے، ہو سکے تو ان کی خدمت کرنا۔ اللہ اکبر۔ بہرحال تو اس نے کھانا پیش کیا، سیدہ نے کہا اللہ تجھے جزائے خیر عطا کرے، تو کہا کہ میں جب ان کی خدمت کرتی تھی تو ایک بچی سیدہ کی گود میں تھی، اور وہ سیدہ سے بہت مشابہ تھی، تو میں چاہتی ہوں کہ اس شہزادی کی ایک بار مجھے زیارت ہو جائے جو سیدہ کے بہت مشابہ تھی۔ ان کا نام زینب تھا، اور ایک شہزادے تھے، چھوٹے شہزادے، ان کا نام حسین تھا۔ میں نے ان کو بہت دن میں نہیں دیکھا، تو بی بی صاحبہ دعا کر دیں، آپ آل نبی ہیں، کہ شہزادی زینب کی زیارت ہو جائے، شہزادے حسین کی زیارت ہو جائے۔ تب آپ نے رو کے کہا وہ کٹا ہوا سر جو ہے وہ حسین کا ہے، اور یہ قیدی جو ہے کوئی اور نہیں، یہ زینب ہے۔ وہ چیخ پڑی اور ایسی بے ہوش ہوئی کہ پھر اس کی روح کفس انصری سے پرواز کر گئی۔ اسی سفر میں ایک واقعہ اور پیش آیا، وہ بھی سن لیں اور پھر بات آگے بڑھتی۔ جب قافلہ جا رہا تھا
اور وہ نیزے پہ سر تھا، نیزے پہ گھماتے تھے کہ دیکھو جو یزید کے ساتھ بغاوت کرے گا اس کا یہ حال ہوگا۔ حالانکہ یزید خود باغی تھا، پلید ملعون، اللہ اکبر، اس کے ساتھ کیا بغاوت اور اس کے ساتھ کیا وفا، وہ تو ظالم تھا، پلید تھا، ملعون تھا۔ اس ظالم نے کیا ظلم نہیں کیے، آگے آپ سنیں گے تو آپ اس پہ یقیناً تف تف کریں گے کہ کتنا پلید انسان، ایسا پلید انسان شاید ہی دنیا میں پیدا ہوا ہو کہ جس نے کعبۃ اللہ پہ پتھر برسائے، مدینہ منورہ کی حرمت کو جس نے پامال کیا، مسجد نبوی میں جس نے گھوڑے بندوائے، مدینہ منورہ کی عورتوں کو 3 دن اور 3 رات تک کے اپنے لشکر پہ حلال کر لیا، 1000 عورتوں نے جو ہے وہ ناجائز بچے جنے، ناجائز بچے پیدا کیے اس کے لشکر کی وجہ سے۔ یہ گندگی ہے اس کی، یہ پلیدی ہے۔ مجھے حیرت ہے لوگ یزید کے لیے نرم گوشہ کیسے رکھتے ہیں، کس طرح رکھتے ہیں، خدا جانے، اللہ لوگوں کو ہدایت عطا فرمائے۔ تو بہرحال تو نیزوں پہ سر تھے، اور نیزوں پہ سر تھے تو اچانک جس کے ہاتھ میں امام حسین کا سر نیزے پر تھا، وہ نیزہ زمین پہ گرا، اور زمین پہ گرنے کے بعد گڑ گیا۔ اس کو اٹھاتے تو وہ اٹھتا نہیں، اس کو اٹھاتے وہ جو نیزے پر سر حسین تھا وہ زمین پہ گڑ گیا۔ اب اس کو اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں، وہ اٹھتا نہیں۔ جب نہیں اٹھتا تو چونکہ یہ قافلہ شمر کی قیادت میں جا رہا تھا، یہ قافلہ شمر کی قیادت میں جا رہا تھا، شمر کو جب آ کر کہا کہ نیزہ زمین پہ گڑ گیا ہے اور اٹھانے سے اٹھتا نہیں، سر حسین والا نیزہ نہیں اٹھتا، تو شمر نے کہا میں وہاں نہیں جاتا، اور وہ سیدھا امام زین العابدین کے پاس ہے۔ امام زین العابدین کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں تھی، پیروں میں بیڑیاں تھی، گلے میں توق تھا۔ کہا اے علی ابن حسین، تیرے بابا کا سر نہیں اٹھ رہا ہے، اور کیوں نہیں اٹھ رہا ہے تو اپنے باپ سے بول کے آگے چل، اور اگر وہ سر نہیں اٹھتا، آگے نہیں چلتا تو اتنا تڑپاؤں گا تم لوگوں کو کہ سر حسین بھی بے چین ہو جائے گا۔ امام زین العابدین نے فرمایا شمر رک جا، وہ سر جو ٹھہرا ہے کوئی نہ کوئی اس میں حکمت ہے۔ اور آپ نے پھر اپنی پھپھی سے کہا پھپھی اماں، بابا کا سر آگے نہیں بڑھتا تو قافلے میں سب ہیں یا کوئی چھوٹ گیا ہے؟ سیدہ زینب نے فرمایا اس سے کہو کہ میری رسیاں کھولے تاکہ میں دیکھوں کہ قافلے میں سب ہے یا کوئی چھوٹ گیا ہے۔ سیدہ زینب کی رسیاں کھولی گئی تو آپ نے جب پورا قافلہ دیکھا، چیک کیا تو دیکھا کہ جس اونٹ کی ننگی پیٹھ پر سیدہ سکینہ کو باندھ کے رکھا گیا تھا، جب انہوں نے اونٹ دوڑائے اور سیدہ سکینہ کو مارا، اور اس میں جو ہے وہ مارنے کی کوشش کی، اونٹ کو مارا، سیدہ سکینہ کو مارا، اور سیدہ سکینہ اونٹ سے گر گئی، اور وہ اونٹ کی پیٹھ خالی تھی۔ تو سیدہ زینب نے کہا ہائے سکینہ نہیں ہے، یہ سر اس لیے آگے نہیں بڑھتا کہ سکینہ نہیں ہے۔ تو سیدہ زینب نے پھر آواز لگائی سکینہ 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 کہاں ہو، جلدی آواز دو، میری بیٹی کہاں ہو۔ اسی طرح چلتے چلتے جنگل میں آواز لگائی تو کیا دیکھا، ایک پردہ نشین خاتون بیٹھی ہے اور اس کی گود میں سیدہ سکینہ ہے، اس پردہ نشین خاتون کی گود میں سیدہ، اور سیدہ کے وہ آنسو پوچھ رہی ہے، تسلی دے رہی ہے۔ تو اس وقت سیدہ زینب نے کہا بی بی اس لڑکی کو آپ اتنے پیار اور رحم کیوں کر رہی ہے، یہ تو گم ہو گئی تھی۔ تو اس وقت کہا کہ آخر حسین کی یتیم بیٹی پر کسی کو ترس نہیں آتا، تم کون ہو جو تمہیں ترس آتا ہے؟ تو اس وقت اس بی بی نے جب نقاب پلٹا فرمایا پہچانا نہیں زینب، میں تیری امی فاطمہ ہوں، میری بیٹی سکینہ جب زمین پہ گری اس کی حفاظت کے لیے میں آ گئی، اس کی حفاظت کے لیے میں آ گئی۔ سیدہ زینب پاک ماں کو دیکھ کے رو پڑی، تڑپ گئی، امی تمہارے خاندان کے ساتھ، تمہارے بیٹوں کے ساتھ، بیٹیوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ یہ بات کہی رہی تھی، پلک جھپکی اور ایسا لگا کوئی خواب تھا۔ سیدہ سکینہ کو اٹھایا، ساتھ لیا، چلنے کی طاقت نہ تھی سیدہ سکینہ میں۔ بالآخر جب یہ قافلہ دمشق پہنچا، دمشق سجایا گیا اور اہتمام کیا گیا، شادیاں نے ڈھول تاشے بج رہے تھے۔ میں پھر کہتا ہوں کہ کوئی تبصرہ نہیں کرنا چاہتا، لیکن اتنا ضرور کہتا ہوں کہ سنیو تھوڑا خیال کرو، سنیو تھوڑا دھیان دو، میری قوم کے جوانوں غور کرو
کہ ان دنوں ڈھول کن کے گھر بج رہے تھے اور آنسو کن کے نکل رہے تھے، اس لیے تھوڑا بدعات اور خرافات پر بھی توجہ دو اور ان بدعات اور خرافات سے بچو۔ امام حسین کے نانا کو کیا منہ دکھاؤ گے، امام علی مقام کے نانا کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ اس لیے ماہ محرم میں عبادت تو ہمیشہ کرو، لیکن بالخصوص ماہ محرم میں عبادتیں کرو، اہتمام کرو درود شریف کا، تلاوت کا، اپنے گھر میں اسلامی ماحول بناؤ، دین کے لیے قربانیاں دو، دین پہ مر مٹنے کا جذبہ خود پیدا کرو، اپنے بچوں میں پیدا کرو۔ آپ کی اپنی تحریک سنی دعوت اسلامی شہر میں کام کر رہی ہے، اس سے خود جڑو، اپنے بچوں کو جوڑو، اپنے گھر کی بچیوں کو جوڑو اور خود دین کے محافظ بنو، دین کے پہرے دار بنو۔ یہ امام علی مقام کا پیغام ہے، کربلا کا پیغام ہے۔ تو اللہ اکبر، جب دمشق کو سجا، ڈھول تاشے مجھے اٹھا کر کے لے گئے اور لے جانے کے بعد رسول اللہ کے قدموں میں ڈال دیا۔ عرض کی یا رسول اللہ، حکیموں نے طبیبوں نے میری بیٹی کو جواب دے دیا کہ میری بیٹی مر جائے گی، آقا میری بیٹی کو بچا لیں، اے جانے مسیحا میری بیٹی کو بچا لیں۔ ابھی میرے بابا یوں عرض کر رہے تھے کہ سبز رنگ کا پردہ دروازے سے ہٹتا ہے اور ایک چاند سا بیٹا شہزادہ باہر نکلتا ہے۔ آقا علیہ السلام کہتے ہیں اس شہزادے کو حسین اس کے لیے دعا کر دو کہ اللہ تعالیٰ اس کو زندگی دے دے۔ اس شہزادے نے میرے لیے دعا کی اور جیسے ہی دعا کی زندگی کے آثار ظاہر ہو گئے۔ بس میرے بابا نے کہا بیٹا حسین کی دعا سے اللہ نے تجھے نئی زندگی دی ہے، جب تک زندہ رہنا حسین کے لیے نظر کرتے رہنا اور اس کی لمبی عمر کی دعا کرتے رہنا، اسی کے صدقے میں مجھے زندگی ملی، اس لیے میں اس کے لیے دعا کرتی ہوں۔ داستان سن سن کر کے سیدہ روتی تھی، سسکتی تھی، بلکتی تھی۔ تو کہا بی بی آپ میرے حسین کا ذکر سن کر کے اتنا کیوں رو رہی ہے، آپ کون ہیں، انہیں کیسے جانتی ہے؟ تو کہا میں حسین کی بہن ہوں، زینب میرا نام ہے، یہ حسین کی یتیم ہے جسے سکینہ کہتے ہیں، وہ حسین کا یتیم ہے جسے زین العابدین کہتے ہیں۔ اب تو ان کی لمبی عمر کی دعا نہ کر، ظالموں نے حسین کو شہید کر دیا۔ دھیرے دھیرے دمشق میں جو ہے وہ یزید کے خلاف ایک جو ہے وہ نفرت کی آگ بھڑکنے لگی کہ اہل البیت کو اس نے قید کر رکھا، یہ تو کہہ رہا تھا ڈاکو ہے، لٹیرے ہیں، یہ جھوٹ بولا اس نے، اور اس نے اہل البیت کو قید کر کے رکھا۔ مروان نے یزید کو کہا یزید دیکھ اگر یہ بات اگر بڑھتی رہی تو تیرا تختہ الٹ جائے گا، جتنی جلدی ہو سکے ان کو مدینے پہنچا دے، کیونکہ پورے دمشق میں اب بات دھیرے دھیرے گشت کر رہی ہے، کیونکہ ہم نے تو جھوٹ بولا تھا کہ یہ لٹیرے اور ڈاکو ہے۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے ایسا جھوٹ بولا تھا کہ لٹیرے اور ڈاکو ہے۔ ایک شخص جو ہے بڈھا، وہ بڈھا شخص امام زین العابدین کو کہتا ہے کہ توف ہے تم پر، تم ڈاکو اور لٹیرے ہو، کون ہو تم؟ تو اس وقت امام زین العابدین نے فرمایا تو نے قرآن پڑھا؟ تو اس بڈھے نے کہا قرآن سے تمہارا کیا تعلق؟ فرمایا تو نے قرآن پڑھا؟ کہاں پڑھا؟ تو کہا اللہ فرماتا ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ جانتا ہے قرآن میں یہ؟ کہاں؟ تو کہا وہ کون ہے جن سے اللہ نے محبت کا حکم دیا؟ کہا وہ ہم لوگ ہیں آل محمد۔ آپ لوگ آل محمد ہیں؟ کہا ہمیں تو کہا گیا تھا کہ ڈاکو اور لٹیرے ہیں۔ کہا واللہ ہم آل محمد ہیں۔ اس نے معافی مانگی حضور ہمیں تو جھوٹ بولا گیا تھا، کچھ اور بولا گیا تھا، یہ حال کیا، لیکن حقیقت دھیرے دھیرے عام ہوتی گئی، سچائی عام ہوتی گئی۔ پھر یہ ہوا ایک انقلاب کی فضا ہموار ہونے لگی اور یزید کو تخت کا خطرہ ہوا، تو اس نے امام زین العابدین کو بلایا، کہا کہ دیکھو جو ہوا سو ہوا، اب بتاؤ کیا کرنا ہے، میں تمہیں مدینے بھیجنا چاہتا ہوں۔ امام زین العابدین نے کہا میری 4 شرطیں، نمبر 1 میرے بابا کے قاتل کو میرے حوالے کرو، نمبر 2 آج جمعہ کا دن ہے، جمعہ کا خطبہ مجھے دینے، جمعہ کا خطبہ میں دوں گا، اس کے بعد تیسری بات کہ جتنے سر ہے وہ سارے سر میرے حوالے کرو، چوتھی چیز یہ کہ مدینہ منورہ جو ہے وہ ہمیں رخصت کریں تو ہماری مرضی سے ہم جس طرف سے جانا چاہیں ہمیں جانے کی اجازت ہو۔ اس طرح کی کچھ باتیں آپ نے فرمائی۔ اس نے کہا کہ باپ کے قاتلوں کو تو جانے دیجئے، میں نہیں کر سکتا، البتہ جمعہ کا خطبہ آپ دیں گے اور باقی کے سر بھی دے دیے جائیں گے اور آپ کو مدینہ منورہ روانہ کر دیا جائے گا۔ اور امام زین العابدین جب جیسی مسجد میں پہنچے، دمشق کی جامع مسجد کے اندر، تو وہاں پہنچے تو یزید نے دیکھا بڑے بڑے عمرہ اور سب ذمہ دار
دار لوگ اور شہر کے لوگ موجود ہیں، تو اس نے ایک خطیب کو کہا کہ تو خطبہ دے۔ امام زین العابدین نے فرمایا تو نے وعدہ خلافی کی، تو نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ خطبہ آپ دیں گے، اور اس نے جو ہے وہ یزید کو اور اس کے خاندان کو بہت بڑا چڑھا کے پیش کرنا شروع کیا اور رسول اللہ کی اہل بیت پہ تبرہ کیا۔ امام زین العابدین نے فرمایا تو جھوٹا خطیب ہے، تو نیچے اتر، خطبہ میں دوں گا، خطبہ دینا ہمارا حق ہے اور خطابت ہمارے گھر کی کنیز ہے، یہ کام ہم کر سکتے ہیں۔ تو وہ جتنا سننا تھا، جب لوگوں کو پتا چلا کہ علی ابن حسین زین العابدین ہے تو لوگوں نے آواز دی ہم اسی کا خطبہ سننا چاہتے ہیں، اسی کا خطبہ سننا چاہتے ہیں۔ وہ خطبہ انشاءاللہ کسی موقع پہ میں پڑھ دوں گا۔ لیکن امام زین العابدین جب خطبے کے لیے کھڑے ہوئے اور آپ نے جو خطبہ دیا اور اپنا جو تعارف کرایا ہے، امام زین العابدین نے صرف جو تعارفی کلمات ہے وہ سن لیں، باقی کے خطبے کا مضمون انشاءاللہ اللہ زندگی دے تو کبھی بیان کریں گے۔ آپ نے فرمایا لوگوں مجھے پہچانو میں کون ہوں، جو مجھے نہیں پہچانتا وہ پہچان لے، جو پہچانتا وہ بھی سن لے کہ میں علی ابن حسین ابن علی ہوں، میں علی کا پوتا ہوں، حسین کا بیٹا ہوں، میرا نام علی زین العابدین ہوں۔ اس کے بعد فرمایا جانتے ہو ہمارا نانا کون ہے؟ جس پہ قرآن نازل ہوا وہ ہمارا نانا ہے، جو صاحب برہان تھا وہ ہمارا نانا ہے، جو دلیل اور حجت ہے وہ ہمارا نانا ہے، جو سید الانبیاء ہے وہ ہمارا نانا ہے، جس کے ہاتھ میں لواء الحمد ہوگا وہ ہمارا نانا ہے، جو شافعی یوم النشور ہے وہ ہمارا نانا ہے، رسالت جس پر تمام ہوئی وہ ہمارا نانا ہے۔ اس طریقے سے فرمایا، پھر فرمایا میرے بابا حسین اور حسین پاک کی شان بیان کی، جس کے لیے رسول اللہ نے فرمایا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، اور پھر کربلا کی داستان پیش کی کہ لوگوں اللہ اکبر اس طرح سے ہم پہ ظلم کیا گیا۔ پوری مسجد چیخ مار مار کے دھاڑے مار مار کے رونے لگی۔ یزید کو ایسا لگا کہ ابھی میرا تخت پلٹی ہوتا ہے، وہ نماز چھوڑ کر کے مسجد سے نکل کے چلا گیا اور جلدی سے اشارہ کیا کہ اذان پڑھو۔ اذان دی گئی، امام زین العابدین جو ہے خاموش ہو گئے۔ جب اشہد ان محمد رسول اللہ پڑھا گیا تو اس وقت یزید سے پوچھا یزید بتا یہ تیرے دادا یا میرے دادا ہے، تیرے نانا ہے کہ میرے نانا ہے؟ کہا آپ کے نانا ہے۔ وہ کہا جب تو جانتا تھا کہ ہمارے نانا ہے تو ہمارے ساتھ یہ سلوک کیوں کیا؟ اور اس کے بعد جواب نہیں دے سکتا تھا، خاموشی سے مسجد سے نکل کر چلا گیا۔ اس کے بعد امام زین العابدین رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ خطبہ دے کر نیچے اترے، حالات بدلنے لگے تو مروان نے کہا جلدی ان کو مدینہ منورہ روانہ کرو۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ صحابی رسول ہے، ان کی قیادت میں یہ قافلہ مدینہ منورہ کی طرف رخصت ہوا۔ اب وہاں جو ہے وہ کیا حالات پیش آئیں، بہت اختصار کے ساتھ یہ کہ حضرت نعمان بن بشیر جیسے ہی دمشق کے باہر نکلے، باہر نکلنے کے بعد آپ نے کہا کہ میں آپ کے نانا کا صحابی ہوں، آپ مجھے جو حکم دیں گے میں وہی کروں گا، جدھر سے جانے کے لیے کہیں گے میں ادھر سے چلوں گا اور آپ کے ساتھ خدمت کا انجام کروں گا۔ اور جو سپاہ تھے ان سپاہیوں کو بھی کہا پردے کا خیال رہے اور جہاں جہاں رکنے کا حکم ہو وہیں پر رکا جائے۔ بالآخر امام زین العابدین نے جو ہے وہ جو جتنے سر تھے شہیدوں کے، سارے شہیدوں کے سر تو دمشق ہی میں دفن کر دی، سارے سر دمشق ہی میں دفن کر دیجئے۔ ابھی بھی وہاں پر سروں کے مزارات ہیں۔ ایک روایت تو یہ ہے، دوسری روایت یہ، کیونکہ روایتیں مختلف ہیں، دوسری روایت یہ کہ سروں کے ساتھ چلے اور آپ نے فرمایا ہمیں کربلا لے کر کے چلو، اور پھر آپ کربلا تشریف لے گئے اور سروں کو آپ نے وہاں پر دفن کیا۔ یہ دوسری روایت ہے۔ اور تیسری روایت ہے کہ سب سروں کو وہیں کربلا میں دفن کیا، لیکن سر امام حسین کو وہ مدینہ منورہ تک لے کر کے گئے۔ اور پھر اس کے بعد امام زین العابدین نے وہاں قبریں دیکھی، مزارات، جو کیفیت ہوئی ہوگی وہ تو بیان سے باہر ہے، کوئی کیا لکھے کوئی کیا کہے، لیکن لکھنے والوں نے لکھا بھی ہے۔ اللہ کبھی موقع دے گا تو میں کربلا میں جو حسینی لٹا ہوا قافلہ پہنچا تو کیا حال تھا، کیا کیفیت تھی، انشاءاللہ کبھی بیان کروں گا۔ لیکن پھر وہاں پر اصل میں وہ مزارات جو ہیں وہ قریب میں ایک گاؤں تھا، اس گاؤں کے لوگ آئے اور انہوں نے جو ہے شہیدوں کو دفن کیا، اور شہیدوں کو دفن کیا تو اکثر لاشیں پہچان ہی میں نہیں آ رہی تھی، تو سارے شہیدوں کو ایک ساتھ دفن کر دیا۔ چند لاشیں پہچان میں آئی، ایک تو حضرت حور کی لاش تھی جو ان کے رشتہ دار لے گئے اور کچھ دور پہ دفن کیا تو ان کی لاش دور ہے، باقی حضرت حبیب کی لاش پہچان میں آئی تو ان کو بھی الگ دفن کیا گیا، اور علی اصغر کی لاش چونکہ چھوٹے عمر چھوٹی تھی تو وہ پہچان میں آئی، علی اکبر کو حسن اور خوبصورتی کی وجہ سے پہچانا گیا تو امام علی مقام کے ساتھ اس طرح دفن کیا کہ سینے پہ علی اصغر کو رکھا اور پہلو میں امام حسین کو رکھا، اور ان تینوں کی مزار کو ایک ساتھ جو ہے اس کی زیارت ہوتی ہے۔ غازی صاحب تو غازی عباس فرات کے کنارے ان کا جسم اقدس تھا، وہیں پر ان کی تدفین ہوئی، ان لوگوں نے وہاں حاضری دی۔ کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ سفر المظفر کی جو ہے وہ تاریخ
20 तारीख थी सफर मुजफ्फर की, तो उन दिनों वो वहाँ पहुँचे, तो उसको वहाँ के लोग 40 भी कहते हैं, 40 दिन हुए ये भी है, लेकिन कहाँ तक दुरुस्त है वल्लाहु ताला आलम। और फिर वहाँ से वो काफिला जो है वो मदीने मुनव्वरा की तरफ रवाना हुआ। जब मदीने मुनव्वरा पहुँचे तो क्या हाल था कि कोई ज़ैनब का हाल पूछें कि जब निकले थे मदीने शरीफ से तो क्या हाल था, और जब लौट रहे हैं तो क्या है। सब लुटा के लौट रहे हैं, कुछ साथ नहीं है, गोद सूनी है, भाई नहीं है, भतीजे नहीं है, भांजे नहीं है। जब मदीने मुनव्वरा की तरफ पहुंचे तो कटा हुआ इमाम अली मकाम का सर साथ में था, यानी कि रसूलुल्लाह की अदालत में अब किसी गवाह को ले जाने की जरूरत नहीं थी, इसलिए कि कटा हुआ सर खुद ही गवाही देने वाला था। इमाम अली मकाम का वो लुटा हुआ काफिला जैसे मदीने के करीब आया, दुनिया दिल का आलम ज़ेरो ज़बर हो गया, दिल की दुनिया ज़ेरो ज़बर हो गई, और वो गुजरे हुए लम्हात याद आने लगे। सैयदा ज़ैनब में उठने की भी ताकत न रही, चलने की भी ताकत न रही, अलबत्ता आपने मदीने मुनव्वरा के बाहर चाहे वो क़याम फरमाया और कहा कि जाओ और जा करके ऐलान कर दो कि लुटा हुआ काफिला मदीने में आता है। हजरत जाबिर इब्न अब्दुल्ला अंसारी सहाबा को और मदीने मुनव्वरा के लोगों को लेकर इस्तकबाल करने के लिए आए। सैयदा ज़ैनब ने कहा सबसे पहले तो हम अपने नाना के घर जाएंगे। मोहम्मद बिन हनफिया, सैयदा सुगरा, ये सब लोग जो है वो तड़प तड़प करके, सुगरा कहती थी कि बाबा कहाँ है, अली अकबर कहाँ है, मेरा अली असगर कहाँ है। सैयदा ज़ैनब ने जो है वो किसी को जवाब देने की बजाय कहा नाना के दरबार में चलो। जैसे ही रोज़े रसूल में पहुंचे तो अब तक के जो सब्र शकीब का पैकर बने हुए थे, जैसे ही नाना के मज़ार पर नजर पड़ी, मुसलमानों एक आम उम्मती 1400 साल का जब रसूलुल्लाह की बारगाह में हाजिर होता है तो उसके सब्र का बंधन टूट जाता है। जब वो लोग जो रसूलुल्लाह की नवासे बेटियां, रसूलुल्लाह की बहुएं जब हुजूर के उजरे में पहुंचे तो सैयदा ज़ैनब ने कहा, उम्मे कुलसूम ने कहा, नाना जान ये आपके हुसैन का कटा हुआ सर लेकर आए। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने कहा, नाना जान आपके हुसैन का सलाम लेकर आए। नाना जान आपके हुसैन को प्यासा तड़पाया गया, अली अकबर को जो है वो उसके सीने में नेज़ा डाल करके उसका दिल नेज़े की अन्नी पर लाया गया। लोग चीख चीख कर रोने लगे। क़यामत से पहले क़यामत देखी लोगों ने। सैयदा ज़ैनब ने कहा, नाना अल्लाह अकबर है मेरे नाना, अल्लाह अकबर। 6 महीने के मासूम की गर्दन पर तीर चलाए गए। जब ये बातें हो रही थी तो जिन्नात के नौहा की आवाज आई, जिन्नातों ने रोया, लोगों ने आंसू बहाए, और फिर पता नहीं किस तरीके से अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने अपनी मुबारक आस्तीन से उनके आंसुओं को खुश्क किए। ये तो वही जाने वहां क्या पर्दा था। बरज़खी पर्दा तो लोगों के लिए होता है, आल के लिए कौन सा बरज़खी पर्दा हो सकता था। हिजाबात उठे हुए होंगे और बातें हो रही होगी, और फिर किस तरीके से जख्मों पे मरहम रखी गई ये तो हुजूर जाने, हुजूर की आल जाने। अलबत्ता उसके बाद एक रिवायत ये है, इमाम हुसैन का कटा हुआ सर फिर अम्मी के पास ले जाकर सैयदा फातिमा ज़हरा के कदमों में दफन कर दिया गया। एक रिवायत ये भी है जो मुझे बहुत ज्यादा मोतबर लगती इन सब रिवायतों में कि इमाम हुसैन का सर मिस्र में मौजूद है, काहिरा के अंदर, और उसके क्या सबूत है इंशाअल्लाह किसी मौके पे मैं बयान में उसको पढ़ूंगा। अगर हो सका तो मुहर्रम शरीफी के महीने में मरकज़ पे जब कोई प्रोग्राम होगा तो उसमें पढ़ दूंगा, और वहाँ पे क्या क्या करामतों का ज़हूर हुआ है वो आपके सामने पेश की जाएगी। ये इख्तिसार के साथ दास्तान करबला थी जो मैंने खिदमत अहले बैत की नीयत से जो है वो पेश कर दी। अभी आपको बैठना नहीं, अभी आपको उठना नहीं है, हरकत नहीं करना। अल्हम्दुलिल्लाह पिछले साल गाजी अब्बास की शहादत के मौके पे, शहजादा अली अकबर की शहादत के मौके पे, इमाम हुसैन की शहादत के मौके पे जिन्होंने मन्नतें मुरादें मांगी थी, अल्हम्दुलिल्लाह सबकी मुरादें पूरी हुई। उन्होंने आके बताया एक बच्चा, एक भाई बच्चा लेकर आया था, 18 साल के बाद अल्लाह ने उसको बेटा दिया। गाजी अब्बास की करामत है